جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ریاست جموں کشمیر کو مستقل تقسیم کرنے کی قابضین کی سازش کے خلاف عوامی بیداری کے لیے 15 اکتوبر بمبر سے مظفرآباد وطن بچاؤ پیدل مارچ کا آغاز کیا تھا۔ سینکڑوں کلومیٹر کے پیدل سفر کے دوران ہم نے مختلف اضلاع میں وکلاء، صحافیوں، تاجران، سول سوسائٹی، شہریوں کی بڑی تعداد سے ملاقات کی، پمفلٹ تقسیم کیے، عوامی ریفرنڈم کیمپ کا انعقاد کر کے عوام کی بڑی تعداد سے قابضین کی جانب سے مسئلہ جموں کشمیر کا جبری حل مسلط کرنے کی سازشوں کے خلاف رائے لی۔ معزز صحافی حضرات، وطن بچاؤ پیدل مارچ کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا، لیکن عوامی ریفرنڈم جاری رہے گا اور آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے عوام سے رائے لینے کے اس کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ دوسرے مرحلے پر ہم کیل سے استور کی طرف ایک پیدل مارچ کریں گے۔ گزشتہ 70 دہائیوں سے پھیلائی گئی نفرت کے خاتمے عبوری صوبے کے نام پر گلگت بلتستان کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی سازشوں کے مضمرات سے گلگت بلتستان کے عوام کو آگاہ کریں گے۔ 84,471 مربع میل پر مشتمل ریاست جموں کشمیر محض قطع اراضی، دریاؤں، ندی نالوں اور پہاڑوں کا نام نہیں، بلکہ یہاں پر 2 کروڑ جیتے جاگتے انسان بستے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے اقوام متحدہ سمیت عالمی ایوانوں میں ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پہلے ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو تمام عالمی قوانین اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پر بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کو ہند یونین میں ضم کیا اور اب پاکستان ہندوستان کی تقلید کرتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انضمام کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سارے عمل میں ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے در حقیقت یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ قابض ممالک کے نزدیک ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ شہریوں کی حیثیت ڈور ڈنگروں سے زیادہ نہیں۔ معزز صحافی حضرات، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سارے غیر جمہوری، غیر اخلاقی، غیر انسانی عمل پر اقوام متحدہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مکمل طور پر خاموش نہیں۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ اطلاع تک رسائی کا حق استعمال کرنے والی مہذب دنیا سے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ شہریوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ چونکہ گلوبل ولیج میں ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ شہریوں کی بنیادی انسانی حقوق بشمول حق خود ارادیت کی پائمالی پر مکمل خاموشی ہے، تو ہم مجبوراً بذریعہ میمورنڈم اقوام متحدہ کے ضمیر کو جوڑنے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ شہریوں کو انسان تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں ریفرنڈم کرایا جائے۔ بصورت دیگر طاقت کی بنیاد پر مسلط کردہ حل کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری اقوام متحدہ پر عائد ہوگی۔ JKLF نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بذریعہ میل ریفرنڈم بھیج دیا ہے، جبکہ ہمارا نمائندہ براہ راست اقوام متحدہ کے آفس میں میمورنڈم پہنچائے گا۔ معزز صحافی حضرات، ہم واضح اور 2 ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ مسئلہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہر اس فیصلے کے خلاف مذمت کی جائے گی جس میں ریاستی عوام کی مرضی و منشا شامل نہیں ہوگی۔ معزز صحافی حضرات، مظفرآباد میں قائم اسمبلی کی بنیادی اعلامیہ میں انڈیا پاکستان کو پڑوسی ملک قرار دیتے ہوئے ان ممالک سے آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ اس حکومت کی ذمہ داریوں میں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل اور بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد شامل تھی، لیکن بدقسمتی سے یہاں کے حکمرانوں نے ہمیشہ سرنڈر کیا اور 30 اپریل 1949 بدنام زمانہ معاہدہ کراچی کے بعد اب ریاست پاکستانی مظفرآباد کی کٹ پتلی حکمرانوں سے گلگت بلتستان عبوری صوبہ کے حق میں قرارداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم ممبران اسمبلی پر واضح کرتے ہیں کہ نریندرا مودی کے بھارتی مقبوضہ کشمیر کو ہند یونین میں ضم کرنے کی تقلید میں گلگت بلتستان عبوری صوبہ کی کوشش لاکھوں شہیدوں کے لہو، ماؤں بہنوں کی لٹی عصمتوں اور عظیم قربانیوں سے غداری ہوگی، اور اس طرح کا کوئی قدم ریاستی عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا مترادف ہوگا۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ریاستی جموں کشمیر کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے سچ سامنے لانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ جو عوامی رائے ہوتی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مانی جانے والی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے تنظیمی ساتھیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں سب سے پہلے اس کو شروع کیا ریفرنڈم کو،
اور جو رائے ہم پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے جبری طور پر مسلط کیے گئے اس حل کو بحیثیت ریاستی شہری قبول کرتے ہیں؟ تو لوگوں کی اکثریت نیگیٹو ایک ووٹ ملا ہے، وہ بھی مظفر آباد میں، اس نے ہر ایک نے کہا کہ ہم ہرگز اس کو نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا سوال ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو انسان تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت آزادانہ ماحول میں ریاستی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ دو بنیادی اور اہم سوال ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے بات کرتے ہیں اور اپنی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ تم وادی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر اگر ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور اس کا سفارت خانہ جو وکیل ہے اس کے ملک میں کھولا جائے اسلام آباد میں، تو اس کے متعلق آپ کی رائے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے اس پر اپنی مثبت رائے دی ہے۔ اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی آن بورڈ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان نے دونوں نے مل کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم آ رہے ہیں، عوام میں گئے اور عوام نے ہم سے 100% اتفاق کیا ہے کہ ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں جب آپ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں تو پھر اس کے سفارت کاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا سفارتکار اس ریاست کا باشندہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہمارا یہ نقطہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اس ہمارے سفارتخانے کو وہاں کھولے، ہمارے سفارتکار کو تسلیم کرے، اور آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو تسلیم کرنے کے بعد باقی ممالک سے اس کی منظوری لے اور اسے تسلیم کروائے۔ ہم اسے اپنا بڑا بھائی بھی سمجھیں گے، اپنا وکیل بھی سمجھیں گے، لیکن جب وہ ہماری سفارتکاری بھی نہیں کرتا، ہمارے سفارتکار کو بھی قبول نہیں کرتا، تو پھر ہمیں ایسے نہ وکیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی ہمارے سفارتکار کی ضرورت ہے۔